بیدار ہو جاتی ہے تو وہ انسان بدل جاتا ہے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے شراب کی مٹکیوں کو اتنی کثرت سے پھوڑا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بہنے لگی۔ لیکن آج یہ ہمارا ڈھل پھوڑوا نوجوان شراب پی کر کے 12 بجے رات میں گھر پہنچتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کو لات سے مارتا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی بیوی شرابی شوہر کو جوتی کھول کر کے مارتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو انعام دیتی ہے، جائز انعام دیتی ہے کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم مشرک ہو، ابھی تم ایمان کی حالت میں نہیں ہو، ابھی تم ہوش میں نہیں ہو۔ جب میرے باپ نے مجھے تمہارے سپرد کیا تھا تو میرے باپ ہوش میں تمہارے سپرد کیا تھا، میرے باپ بھی ہوش میں تھے، تم بھی ہوش میں تھا۔ اور جس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا بولو کیا تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتے ہو، تو تم نے ہوش میں کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہوں، میں اس کو اپنی شریک حیات بناتا ہوں۔ لیکن آج تم ہوش میں نہیں ہو، اس لیے میری یہ جوتی تم کو ہوش میں لانے کے لیے۔ ابھی تم بے ہوش ہو۔ شراب پینے کے بعد ایمان والا بندہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آئے تو توبہ کرنا اور کلمہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کتنی بڑی بھیانک برائی ہے شراب کا پی لینا، کتنی مہلک بیماری ہے، لیکن آج اللہ کا بندہ، یہ ایمان والا بندہ پڑھتا قرآن ہے، پڑھتا نماز ہے، بولتا اللہ کی بولی ہے اور پیتا شراب ہے۔ اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، توبہ کرو قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج پی لو، خدا جانے کہ کل کیا حشر ہو، آج پی لو، خدا جانے کہ کل کیا حشر ہو۔ میں قضا اٹھ جائے یا ساقی مہرباں پھر نہ ہو۔ الغرض کلام پاک کا یہ پہلا حق تھا، ایمان بالقرآن، قرآن کے اوپر ایمان لانا، کوئی صاحب جائے نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ تلاوت قرآن، کلام پاک کی تلاوت کی جائے، کلام پاک کو پڑھا جائے۔ اب ہم اور آپ کلام پاک کو کتنا پڑھتے ہیں، اللہ کی بولی کتنا بولتے ہیں؟ اکابرین کے بارے میں آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایک دن میں کئی ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پہ نور کیوں ہے؟ ان کے چہرے پہ برکت کیوں ہے؟ ان کی زبان میں سلاست کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو صلاحیت و لیاقت سے کیوں نوازا ہے؟ اللہ نے مال و دولت ان کو کیوں؟ بچے کے اندر اللہ کی بولی بولنے کی ہنر پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جو بندہ یا بندی اللہ کی بولی بولنے والا بن جائے تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حجاج کرام کو اور حافظ قرآن کو کل قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کہ تو کلام پاک کی آیت پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا جا، تمہارا درجہ وہی ہوگا جہاں کلام پاک کی آخری آیت کے اوپر پہنچے گا۔ بتائیے ایک حافظ قرآن کو جس کے سینے کے اندر، جس کے قلب کے اندر اللہ کی بولی بس جائے، اللہ کی آواز اتر جائے، وہ انسان کتنا عظیم انسان ہو سکتا ہے۔ کلام پاک کے کچھ حقوق ہیں، کتاب اللہ کے کوئی حقوق ہیں۔ کلام پاک کے علاوہ جتنی کتابیں، جتنے رسالے، جتنے صحیفے اللہ نے اتارا ہے، ندیم صاحب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں لکھی ہوئی اتاری گئی۔ وہ تمام کی تمام کتابیں، چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، وہ کتابیں الماری میں جیسے لو کی کتابیں رکھی رہتی ہیں، قانون کے لاؤ کی کتابیں، قانون کی کتابیں رکھی ہوتی ہے، ویسے وہ کتابیں تاک کے اندر رکھی ہوتی۔ جب ضرورت ہوتا آدمی اس کتاب کو اٹھا کر دیکھتا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جسے تلاوت کی کتاب کہا جاتا ہے، پڑھنے کی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو کلام پاک کے مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق؟ 5۔ جب تک میں ان بات کو اپنی پوری کروں، ڈرامے والے بچے آپ تیار ہو جائیں۔ دستار بندی ہوگی، اس کے بعد آپ کو ڈرامہ کرنا ہے۔ ڈرامے والے بچے جا کر کے تیار ہو۔ تو لکھا ہے کہ کتاب اللہ کے 5 حقوق ہیں۔
انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن ہے، قرآن کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر کلام پاک کے اوپر ایمان نہیں ہے تو سب بے ایمان ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ چونکہ کتاب اللہ کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں کوئی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تمام کتابوں کے اندر، تمام رسالوں کے اندر تغیر و تبدل کیا گیا۔ سبوں نے اس بات کو مانا، ضرورت کے اعتبار سے اپنی باتوں کو پیش کیا، ضرورت کے اعتبار سے ان باتوں کو مٹا دیا گیا، لیکن کتاب اللہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس دن سے اللہ نے اپنی بولی کو بولا ہے، جس دن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی ہے، اس دن سے منوان آپ کی بولی کلام پاک کے اندر موجود ہے، کوئی کسی طریقے کی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا۔ بے شک سورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے علم توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اما عائشہ صدیقہ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے میری ماں بتا میرے حبیب کی صورت کیسی تھی، میرے حبیب کی سیرت کیسی تھی، میں اپنے حبیب کی صورت پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے حبیب کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ کلام پاک اٹھاؤ اور اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرو، الحمدللہ سے پڑھنا اسٹارٹ کرو اور والناس پہ جا کر کے رک جاؤ، یہی میرے حبیب کی صورت ہے، یہی میرے حبیب کی سیرت ہے۔ کان خلقہ القرآن، کہ میرے حبیب کی صورت و سیرت پورا قرآن ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھا شریف۔ سورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کی صورت کو، آپ کی سیرت کو مورخین کے اگر زبان میں پوچھیں کہ ہم رسول اللہ کی صورت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی بولی کیسے بول سکتے ہیں، تو ہمیں دنیا والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس رب سے پوچھتے ہیں میرے مولا تو بتا، رات کے اندھیرے میں بتا، دن کے اجالے میں بتا، دھوپ میں بتا، چھاؤں میں بتا، برسات میں بتا کہ اگر میں آپ کی بولی بولنا چاہوں تو مجھے کون سا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد عربی سن لو، اگر تم میری بولی بولنا چاہتے ہو تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تم بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، پڑھنے لگو۔ کون سا پڑھنا؟ وہ پڑھنا جس پڑھنے کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی بولی سے ہے۔ قرآن پڑھنے لگو، رسول اللہ کی سیرت پڑھنے لگو، رسول اللہ کی صورت پڑھنے لگو، کلام پاک کو پڑھنے لگو، تو تم یاد رکھو جب تم پڑھو گے وہ پڑھنا پڑھو گے جس پڑھنے کا تعلق اللہ سے ہے، وہ پڑھنا جو پڑھنا مکہ والوں نے پڑھا تو مکہ والوں کے اندر تمام برائیوں کے باوجود، تمام خرابیوں کے باوجود وہ مکہ والا راہ راست کے اوپر آ گیا۔ مکے کی حالت بدلی کہ نہیں بدلی؟ لیکن وہ تعلیم، اس تعلیم کو پانے کے بعد جب احساس پیدا ہوا، کیا پیدا ہوا؟ احساس پیدا ہوا۔ میں اپنی موضوع سے ہٹ کر ندیم شاہ صاحب کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں۔ احساس کے ساتھ سننے لگے اور اس کو سمجھ گئے، تب اب یہ ہے کہ اس کے اوپر تم عمل کرو، کلام پاک کے اوپر عمل کرو۔ اب جب ہم سب کچھ جانیں گے تو ہمارا عمل ایٹومیٹک کتاب اللہ کے مطابق ہوگا، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزرے گی۔ بتاؤ جب ہماری زندگی سنت و شریعت کے اوپر آ جائے گی تو پھر کیا ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ طرفہ بید اللہ، طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، کلام پاک کے دو کنارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک تو تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بتاؤ جس کتاب کا ایک کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہو اور دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اگر اللہ کا بندہ اس رسی کو پکڑ لے تو وہ بندہ گمراہ ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوا، کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے سو تم اس کی پیروی کرو، اس راستے کو مت چھوڑو، کتاب اللہ کو مت چھوڑو، کتاب اللہ کے ساتھ پکڑ لو۔ فتمسکوا فإن لم تهلكوا ولن تضلوا بعده، اور تم اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو۔ چمٹنا کہتے ہیں آدمی
جیسے آپ بھاس کو دیکھتے ہوں گے, شکرا کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ جب مرغی کے بچے کو جھپٹتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ اس کو اچکتا ہے, اپنی پنجوں میں لیتا ہے, آدمی دیکھتا رہتا ہے, وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو کیا فرمایا, تمسک, چمک جاؤ, چمٹ جاؤ, چپک جاؤ, کتاب اللہ کو اپنی زندگی کے اندر پکڑ لو. فرمایا فَإِن لَمْ تُهْلِكُوا وَلَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ, پھر تم اس کے بعد نہ تو ہلاک ہو سکتے ہو اور نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر ہم کلام پاک کے ساتھ چمٹ جائیں جیسے صحابہ کرام چمٹ گئے, تو پھر جیسے صحابہ کرام کامیاب ہو گئے, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ ان سے راضی ہو گیا. تو بتاؤ اگر ہم بھی چمٹ جائیں تو کیا یہ پیغام ہم کو نہیں سنائی دے گا؟ اولئک هم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہو گئے. کون جو کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ گئے. تو فرمایا ویسے ہی چمٹو جیسا باز مرغی کے بچے کو لے کے اچکتا ہے, تو اس کے بعد نہ تو تم ہلاک ہو سکتے ہو اور نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو, نہ تو تمہارے اوپر آفات سماویہ آ سکتی ہے اور نہ آفات دنیاویہ تمہارے اوپر حاوی ہو سکتی ہے. پہلے آتا تھا اب نہیں آتا, اب تو بے خیالی میں بھی یاد رب نہیں آتا. پہلے آتا تھا اب نہیں آتا, اب تو بے خیالی میں بھی یاد رب نہیں آتا. بے سبب یہ زمین نہیں کانپتی, بے سبب زلزلے نہیں آتے, اب تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ ساری چیز ہے. بے سبب زلزلے دھرتی کے اوپر نہیں آتا ہے, دھرتی یوں ہی نہیں کانپتی ہے. اس لیے میرے